مفتی صاحب محترمہ نے سوال کیا جن کی عمر تقریباً 80 سال ہے کہ 3 لڑکے ہیں جی، اور لڑکیاں کافی پریشان تھی، تو کچھ ان کے لیے. دیکھیے آپ کی بات چونکہ آپ نے بڑے جذبات قلبی سے بیان کی ہے، بڑا درد اور سوز اس میں معلوم ہو رہا ہے. یقیناً آپ 80 سال کی ہے، ہماری دادی جان اور نانی جان ہی کے درجے میں ہیں، ہم آپ کے پوتوں اور نواسوں کے درجے میں ہیں. آپ نے اس درجے میں شفقت کے ساتھ گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو، دکھ کو دور کر دے. لیکن سوال کے ذریعے سے پورے پہلو ہم سمجھ نہیں پائے ہیں کیونکہ اتنی بات واضح نہیں آئی ہے، لیکن جو کچھ سمجھے ہیں اس کو سامنے رکھ کر آپ کی خدمت میں ہم جواب پیش کر رہے ہیں کہ اگر لڑکی وغیرہ جس کی شادی ہوئی ہے، غالباً آپ نے یہ کہا کہ شوہر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، باہر بھی نکلے تو بہت ہی نازیبہ سلوک کرتا ہے وغیرہ، یا کوئی شوہر نہیں تو کوئی بھی اگر خاندان کا فرد کر رہا ہے یا بھائی کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہوگا، ایسا آپ کے سوال سے سمجھ میں آیا کہ ایک مظلوم ہے، ایک ظالم ہے. تو یقیناً ظلم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ترین مواخذے میں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ہرگز تم اللہ کو یہ بے خبر مت سمجھو ظالم جو کچھ کام کر رہے ہیں ان کے کاموں سے. اللہ تعالیٰ ظالموں کی سخت گرفت کرے گا. جو بھی طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، خلا کو بھی منظور نہیں کر رہا ہے اور بیوی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا، مار پیٹ کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور زیادتی اور ظلم کرتا ہے، تو وہ ظالم کو سمجھنا چاہیے دنیا کے اندر بظاہر تجھ کو چین کی زندگی مل گئی ہے تو ارے ظالم یہ مت سمجھ کہ دنیا سے چین کے ساتھ اٹھے گا، قبر میں بھی چین و حشر میں بھی چین ملے گا. نہیں، اللہ پاک ظالموں پر سخت ترین گرفت کرتا ہے. فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی بستیاں ایسی نہیں تھی جنہوں نے ظلم کیے، ستم کیے، طاقتور تھے، طاقت کے بلبوتے پر ظلم کیے، اقتدار والے تھے، اقتدار کے بلبوتے پر ظلم کیے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سب کو نیست اور نابود کر دیا، ان کے بعد دوسری قوموں کو ہم نے اٹھایا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. آپ کے رب کی پکڑ ایسے ہی ہے، جب ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. بے شک اس کی پکڑ دکھ والی اور تکلیف والی ہوتی ہے. اللہ کی پکڑ سے ڈریں، اللہ کی بارگاہ میں باس پرس اور مواخذے سے ڈریں، ظلم ہرگز نہ کریں. بیوی آپ کی نوکرانی نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کو آپ کے لیے شریک حیات بنایا ہے. اس کی راحت کا خیال کریں، اس کے آرام کا خیال کریں، اس کی تکلیف کو دور کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور فرمایا انا خیرکم لأہلی. لوگوں سن لو، میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں کچھ خواتین اپنے شوہروں کی شکایات لے کر آئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے پاس، اہل بیت اطہار کے پاس آئی تھی، ازواج مطہرات کے پاس آئی تھی اور کہا تھا کہ شوہروں کا سلوک اچھا نہیں ہے. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لقد طاف بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن فلیس اولئک بخیارکم. ہمارے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایات درج کروائی ہیں. سن لو، جو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے وہ تم میں کے اچھے لوگ نہیں ہیں. اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، ظلم کرنے والے یہاں چین سے بظاہر رہ رہے ہوں تو اس چین سے رہنے کو اللہ کی طرف سے انعام مت سمجھیے. اللہ فرما رہا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میں مہلت دیتا ہوں مگر میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے. وہاں بچیں گے نہیں. قبر میں ان ظالموں پر کتنا عذاب ہوتا ہے اندازہ ہے. سانپ بچھو کاٹنے اور ڈسنے لگتے ہیں، اللہ کا قہر ان پر برستا ہے، بجلیاں گرتی ہیں، تباہ و تاراج کیے جاتے ہیں، پھر مٹی ہو جاتے ہیں، پھر ان کو زندہ کیا جاتا ہے، پھر عذاب ہوتا ہے. تھوڑی سی چنگاری اگر ہاتھ پیر کو لگ گئی تو برداشت نہیں کر سکتے. مستقل آگ کے شعلوں میں جلنا پڑے گا، کیا برداشت کر سکیں گے؟ خدا کا خوف دل میں رکھیے اور کسی بے بس پر ظلم نہ کیجیے، کسی بے کس پر ظلم نہ کیجیے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے. حبیب پاک علیہ السلام ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. تو آپ بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو کتنا گناہ کا کام کر رہے ہیں. اگر وہ صاحب سن رہے ہوں تو ان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنی بیوی سے معافی چاہنی چاہیے اور اپنے معاملات کو بہتر کر لینی چاہیے. اگر نبھانا نہیں ہے تو اس بیچاری کو ستانا نہیں چاہیے، اس کے معاملے کو معلق کر کے نہیں رکھنا چاہیے، خود ہی طلاق دے کر رخصت کر دے تاکہ ان کے عدت کے بعد وہ جس سے چاہے اپنا رشتہ طے کر لے سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے. اگر نبھانا نہیں ہے تو ظالم بن کر ظلم کرتے ہوئے نہیں رہنا ہے، ان کو مظلومیت کے حوالے نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے.